اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا يحسبن الذین، اور گمان نہ کریں، خیال نہ کریں، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا ہے، انما بے شک یہ کہ نملی ہم مہلت دیتے ہیں، املا مہلت دینا، انما بے شک نملی ہم مہلت دیتے ہیں، لہم ان کے لیے، ان کو، خیر یہ بہتر ہے، لانفسہم ان کے نفسوں کے لیے، ان کے لیے یہ بہتر ہے۔ کافر لوگ یہ خیال نہ کریں کہ ہم ان کو جو مہلت دیتے ہیں وہ ان کے حق میں بہتر ہے، اچھا ہے، بلکہ انما بے شک نملی ہم مہلت دیتے ہیں، لہم ان کفار کو، لیزدادوا کہ وہ زیادہ ہو جائے، بڑھ جائے، اسمًا گناہ میں، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے، مہین ذلیل کرنے والا۔ تو اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، جو عمر میں دیتا ہوں، جو مہلت میں دیتا ہوں کفار، مشرکین اور منافقین کے لیے، تو عمر دینا ان کے لیے عذاب کا بڑھانا ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ خیال نہ کرے، گمان نہ کریں، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا ہے، انکار کیا ہے اللہ جل شانہ کی توحید سے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے، انما بے شک نملی ہم ان کو مہلت دیتے ہیں، لہم ان کو، خیر یہ بہتر ہے، لانفسہم ان کے نفسوں کے لیے، ان کی جانوں کے لیے یہ بہتر ہے کہ ہم ان کو مہلت دیتے ہیں، زندگی دیتے ہیں، عذاب میں گرفتار نہیں کرتے، تو یہ بہتر ہے، یہ گمان نہ کرے منافقین جو ہے، کفار مشرکین۔ انما نملی بے شک نملی ہم مہلت دیتے ہیں، لہم ان کفار مشرکین کو، لیزدادوا کہ وہ زیادہ ہو جائیں، یعنی بڑھ جائے، اسمن گناہ میں بڑھ جائے، وَلَهُمْ ان کے لیے عذاب مہین عذاب ہے، مہین ذلیل کرنے والا۔ تو فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کہ کوئی نیکوکار اور فاجر نہیں ہے مگر موت اس کے لیے بہتر ہے اور باعث خیر ہے، کیونکہ اگر وہ نیکوکار ہے تو اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، وما عند اللہ خیر للابرار، جو میرے ساتھ ہے جنت میں، موت کے بعد جو دوں گا مسلمان کو، وہ بہتر ہے نیکوکار کے لیے۔ اگر وہ فاجر ہے تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، انما نملی لہم لیزدادوا اسما، بے شک ہم مہلت دیتے ہیں اس لیے کہ وہ بڑھ جائے گناہ میں۔ فرماتے ہیں، ما کان اللہ نہیں ہے اللہ جل شانہ، لیذرا کہ چھوڑ دے، وزرن سے چھوڑنا، لیذرا کہ چھوڑ دے، المؤمنین مسلمانوں کو، علی ما اس حال پر، انتم علیہ جو آپ ہو، علیہ ان پر، اے مسلمان، اے منافقین، اے کفار، انتم علیہ جس حال پر آپ ہیں اس حال پہ ہم مسلمانوں کو چھوڑ دیں، حتیٰ یہاں تک کہ یمیز الخبیث، اللہ جل شانہ تمیز فرمائیں گے، جدا کریں گے، الخبیث خبیث کو، من الطیب پاک سے۔ جو خبیث لوگ ہیں، جن میں خباثت ہے، منافقت ہے، ان کو جدا کریں گے، من الطیب پاک افراد سے جن کے سینے پاک ہیں کفر اور نفاق سے، ان مسلمانوں کو اللہ جل شانہ جدا فرمائیں گے۔ تو جو منافقین تھے ان کا خیال یہ تھا
کہ مسلمان ہماری جو نفاق ہے دل میں اس سے وہ باخبر نہیں ہوں گے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ما کان اللہ، نہیں ہے اللہ جل شانہ لیذرا کہ چھوڑ دے المؤمنین مسلمانوں کو علامہ اس حال پر انتم علیہ جو آپ ہیں، اس حال پر انتم علیہ جس حال پر آپ ہیں، جو منافقت پر آپ ہیں اس پر اللہ جل شانہ ضرور بھی ضرور مسلمانوں کو باخبر کریں گے، حتیٰ یہاں تک کہ یمیز الخبیث جدا فرمائے گا، جدا کرے گا الخبیث ناپاک کو من الطیب پاک سے۔ تو منافقت جو ہے اللہ جل شانہ ان لوگوں کا جو ہے وہ ظاہر فرما دیں گے، جس طرح جنگ احد میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول اور ان کے 300 ساتھی جو تھے ان کی خباثت کو اللہ جل شانہ نے ظاہر کر دیا اور وہ جنگ چھوڑ کر واپس لوٹ گئے مدینہ منورہ کی طرف۔ تو اس طرح امتحان کے ذریعے اللہ جل شانہ اے مسلمانوں آپ کو دکھائے گا کہ کون کون منافق ہے۔ وما کان اللہ، نہیں ہے اللہ جل شانہ لیطلعکم کہ آپ کو اطلاع دے، آپ کو خبر دے علی الغیب، غیب پر، یعنی غیب کی خبر اللہ جل شانہ آپ کو نہیں دے گا اے صحابہ کہ سب کے نام بتا دے کہ یہ فلاں 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 جو ہیں۔ اپنے آپ کو صحابی کہتا ہے، مسلمان کہتا ہے، اور وہ حال ہے وہ منافق ہے۔ اس طرح غیب کا جو ہے وہ خبر آپ کو اللہ جل شانہ نہیں دیں گے۔ وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ جل شانہ لیطلعکم اے مسلمانوں آپ کو اطلاع دے علی الغیب، غیب پر جو آپ سے پوشیدہ ہیں، پوشیدہ جو منافقین پوشیدہ ہیں ان منافقین کے نام آپ کو بتا دے۔ تو اس طرح اللہ جل شانہ نہیں کرتے۔ ولیکن اللہ، لیکن اللہ جل شانہ یجتبی چن لیتا ہے، اجتبا چن لینا، یجتبی منتخب کرتا ہے، چنتا ہے، من رسول ہی اپنے رسول سے، اپنے پیغمبروں سے، من اس کو یشاء جسے چاہتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ اپنے پیغمبروں کو منتخب فرما دیتے ہیں اور ان کو خبر دیتے ہیں کہ کون کون منافق ہے۔ دیکھیں وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ جل شانہ لیطلعکم کہ آپ کو خبر دے، آپ کو اطلاع دے، آپ کو باخبر کر دے علی الغیب، غیب پر، یعنی پوشیدہ امور پر، پوشیدہ جو منافقت ہے ان منافقوں کے نام آپ کو بتا دے۔ ولیکن اللہ، لیکن اللہ جل شانہ یجتبی منتخب فرماتے ہیں اس پوشیدہ باتوں کی خبر دینے کے لیے، غیب کی خبر دینے کے لیے، من رسولی ہی اپنے رسولوں سے، من اس رسول کو یشاء جسے چاہتے ہیں۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو رسولوں میں سے ایک رسول ہے، ان کو اللہ جل شانہ نے منتخب کیا ہے اور ان کو خبر دیتے ہیں پوشیدہ افراد جو منافق ہیں۔ فآمنوا باللہ، اے صحابہ آپ ایمان لائے اللہ پر، ورسولہ ان کے رسولوں پر، وَإِن تُؤْمِنُوا اگر ایمان لائے، وَتَتَّقُوا اور آپ نے پرہیزگاری اختیار کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے، تَتَّقُوا آپ نے پرہیز کی، فَلَكُمْ پس آپ کے لیے اجر عظیم، اجر ہے عظیم، بہت بڑا، فَلَكُمْ اجر عظیم آپ کے لیے بڑا اجر ہے۔ ولا يحسبن اور گمان نہ کرے، خیال نہ کرے، الذین وہ لوگ، یبخلون جو بخل کرتے ہیں، بما ان پر، اس مال پر، عطا جو دیا ہے، ہم ان کو، اللہ جل شانہ نے، من فضلہ ہی اپنے فضل و کرم سے، ہوا خیر لہم تو یہ بخل جو ہے خیرن بہتر ہے، لہم ان کے لیے، بل ہوا شر لہم بلکہ وہ مال جس میں وہ بخل کرتے ہیں، شر لہم وہ برا ہے ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے۔ تو یہاں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کا اعلان کرتے تھے تو مسلمان دل کھول کر وہ چندہ دیتے تھے، منافقین جو تھے وہ بخل کرتے تھے، ان کا چونکہ ایمان نہیں بنا ہوا تھا
تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ گمان نہ کرے وہ لوگ یبخلون جو بخل کرتے ہیں بما اس مال پر عطاہم اللہ جس کو اللہ جل شانہ نے ہم ان لوگوں کو دیا ہے من فضلہ اپنے فضل سے اپنے عطا سے وہ خیر الہم کہ یہ بخل کرنا اس مال میں بہتر ہے ان لوگوں کے لیے بل ہوا شر الہم بلکہ یہ مال اس کے لیے شر ہے برا ہے لہم ان کے لیے جس مال میں وہ بخل کرتے ہیں سیطوقون عن قریب طوق بنا دیا جائے گا طوق پہنایا جائے گا ما اس مال کی بخلو جس میں بخل کرتے ہیں بھی اس مال کے ذریعے سیطوقون عن قریب طوق پہنایا جائے گا ما اس مال کی بخلو بھی جس میں وہ بخل کرتے ہیں یوم القیامہ روز قیامت دیکھیں گردن میں دو چیزیں ڈالی جاتی ہیں ایک ہار یہ خوشی کے موقع پر ڈالا جاتا ہے اور بطور عذاب جو گردن میں ڈالی جاتی ہے اس کو طوق کہتے ہیں طوق تو اللہ جل شانہ جو بخل کر رہا ہے جو مال وہ آگ کا طوق ہوگا آگ کا طوق اور پہنایا جائے گا ان لوگوں کی گردنوں میں جو بخل کرتے ہیں اللہ جل شانہ کا حصہ نہیں دیتے زکوٰۃ نہیں دیتے غرباء فقراء مدارس پر خرچ نہیں کرتے فرماتے ہیں سیطوقون عن قریب جو ہے طوق پہنایا جائے گا ان بخیلوں کے گردنوں میں ما اس مال کی بخلو بھی جس میں وہ بخل کرتے تھے دنیا میں یوم القیامہ روز قیامت تو روز قیامت جس مال میں یہ بخل کرتے ہیں یہ لوگ مسلمان ہو یا جو منافقین پہلے کرتے تھے تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جو بھی ہو اللہ جل شانہ کا حصہ نہیں دیتا اپنے مال میں تو اللہ جل شانہ اس مال کو طوق بنا دیں گے آگ کا طوق اور ان کو پہنایا جائے گا یوم القیامت روز قیامت سیطوقون تو ان قریب طوق پہنایا جائے گا ما اس مال سے بخلو بھی جس میں وہ بخل کرتے ہیں یوم القیامہ روز قیامت تو اللہ جل شانہ کو کوئی ضرورت نہیں آپ کے مال کی اگر آپ مال دیتے ہیں اللہ جل شانہ کی راہ میں تو فائدہ آپ کو ہے کیونکہ وَلِلَّهِ میراث السماوات اللہ جل شانہ کے لیے ہے میراث وراثت وہ وارث ہیں السماوات آسمانوں کی والارض زمینوں کی میراث بمانا یہاں بادشاہت ہے ملکیت ہے وَلِلَّهِ اللہ جل شانہ کے لیے میراث السماوات ملکیت ہے آسمانوں کی والارض زمینوں کی وہ زمینوں اور آسمانوں کے مالک ہیں تو آپ کا یہ اللہ جل شانہ کی راہ میں دینا اس کی بادشاہت میں زیادتی کا باعث نہیں اگر نہیں دیتے اگر آپ چندہ وغیرہ نہیں دیتے زکوٰۃ نہیں دیتے اللہ جل شانہ کا جو حق آپ پر اللہ جل شانہ نے جو لازم کیا ہے اگر وہ نہیں دیتے اللہ جل شانہ